الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الحمد لله الحمد لله ذي المجد والعلا خالق الأرض والسماء فالق الحب والنوى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. والصلاة والسلام على سيد الرسل وسيد الأنبياء مصدر الكرم والعطاء منبع الجود والسخاء ماخذ الذنوب والخطا خاتم الأنبياء محمد المصطفى عليه التحية والثناء وعلى آله وعلى أصحابه البررة التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. الرحمن علم القرآن وخلق الإنسان علمه البيان. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت و شوق سے آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا راحة العاشقين. قابل صد تکریم برادر سی قدر پیر طریقت استاذ العلماء حضرت علامہ محمد انور قریشی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، مجلس اور سٹیج میں موجود جملہ علماء کرام،
قابل تکریم طلباء اعزام، دیگر حاضرین مجلس، نبی کی تشریف آوری کا مقصد و مدعا انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت ہے۔ اللہ کریم جسے یہ منصب عطا فرماتا ہے اسے اس لائق اور قابل بنا کے بھیجتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں کما حقہ ادا کر سکتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے جشن میلاد میں ہم سارے شریک ہیں، آپ بھی یہی مشن لے کر تشریف لائے اور اپنی ذمہ داریاں کما حقہ ادا فرمائیں۔ گویا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلم انسانیت بنا کر مبعوث فرمایا گیا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر اعتبار سے اپنی ان ذمہ داریوں کو انتہائی احسن انداز میں پورا کیا، اور ہم غلاموں کو بھی آپ کی امت میں ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ معلم کے لیے دو تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ ایک اسے بھیجنے والا کون ہے، کتاب نصاب کیا ہے، اور پھر اس معلم کی استعداد کیا ہے۔ جتنا بھیجنے والا کامل ہوگا، کتاب نصاب اللہ عرفہ ہر اعتبار سے کامل اور اکمل ہوگی، اور پھر اسے پڑھانے والا وہ بھی اسی درجے کا، اسی پائے کا ہوگا، تو پھر جو جماعت تیار ہوگی اس کے مقام و مرتبہ کو سمجھنا کوئی اتنا مشکل نہیں۔ میں نے آج کی محفل کے لیے اسی موضوع کا انتخاب کیا، اور جو آیت طیبہ تلاوت کی ہے یہ تین حصوں میں منقسم ہے۔ بھیجنے والے کا ذکر بھی ہے، کتاب نصاب کا تذکرہ بھی ہے، اور جسے معلم بنا کے بھیجا گیا اس کی استعداد کا ذکر بھی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے الرحمن، بھیجنے والا کون ہے؟ وہ رحمان ہے۔ اللہ کریم نے اپنی صفات میں سے صفت رحمان کا تذکرہ کیا کہ میں جو ساری کائنات کا خالق ہوں، ہر شے کو عدم سے وجود میں لانے والا ہوں، ہر شے کو رزق عطا کرنے والا ہوں، ہر شے کو ساری صلاحیتیں بخشنے والا ہوں۔ میں کون ہوں؟ رحمان۔ اب پہلے تو اس رحمان کو سمجھنا ہوگا کہ اس رحمان کا اپنی اس مخلوق کے ساتھ رشتہ کیا ہے، کتنی محبت کا تعلق ہے۔
تو حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی آیت کی تفسیر میں حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ رحمان کیا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رحمان کا مطلب ہے العطوف علل عباد بالامانت اولا، کہ رحمان کا اپنے بندوں کے ساتھ پہلا تعلق العطوف علی العباد، بندوں پہ انتہا درجے کا مہربان ہونا، بندوں کے ساتھ انتہائی رحمت کا سلوک کرنا، بندے اس کی زمین پر چلتے ہوئے اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کی حکم عدولی کرتے ہیں، اس کے احکام کو پرےکا کی حیثیت نہیں دیتے، لیکن وہ اپنے رزق کے دروازے بند، وہ اپنی زمین کو کبھی حکم نہیں دیتا کہ تو میرے تابع ہے، میرا یہ بندہ میرا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں، تیرے اوپر اسے قدم رکھنے کی اجازت نہیں، تیرے اوپر یہ قدم رکھے، اسے اپنی گرفت میں لے لے تاکہ دوسرا قدم نہ اٹھا سکے۔ اللہ کریم کبھی بھی اپنے بندوں سے ایسا سلوک نہیں کرتا۔ فرمایا رحمان کا پہلا معنی کیا ہے کہ اللہ کریم العطوف علی العباد بالامانہ، کہ رب العالمین اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے اور انہیں امان دیتا ہے، رب العالمین انہیں اپنی حفاظت عطا فرماتا ہے۔ بندہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو، اس کے احکام کی حکم عدولی کیوں نہ کرنے والا ہو، وہ اپنی آغوش رحمت سے بندے کو دور ہونے دیتا ہی نہیں۔ دوسرا ارشاد فرمایا وَبِالْهِدَایَةِ إِلَى الْإِيمَانِ وَأَسْبَابِ السَّعَادَةِ ثَانِيًا، فرمایا وہ امان بھی دیتا ہے، وَبِالْهِدَایَةِ إِلَى الْإِيمَانِ، بندے کو ایمان کی طرف ہدایت بھی دیتا ہے، ایمان قبول کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے، ایمان کی طرف بندے کی رہنمائی بھی فرماتا ہے، وہ اسباب سعادت، اور سعادت مندی کے جتنے اسباب ہیں اللہ کریم وہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا والاسعاد بالآخرت، یہ دو چیزیں وہ تھیں جن کا تعلق دنیاوی معاملات سے۔ تیسری فرمایا والاسعاد بالآخرت، جس وقت بندے کو اس دنیا میں ایمان قبول کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، مصطفیٰ کریم کا غلام بن جاتا ہے، اور اسی حالت ایمان میں جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور آخرت کی منزلوں کے اوپر محو سفر ہوتا ہے، فرمایا والاسعاد بالآخرہ، آخر میں جتنے اسباب سعادت ہیں، جس انداز کی عزت و توقیر ہے، رب العالمین وہ آخرت کی عزتیں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا والانعام بالنظر الى وجہ الکریم رابع، سب سے بڑا انعام کہ جس وقت اہل جنت کو جنت کے حوالے کر دیا جائے گا، اہل جہنم جہنم میں پہنچ جائیں گے، خالق کائنات اہل جنت سے پوچھے گا کچھ اور بھی چاہیے، کسی اور کی طلب، میں تمہیں کچھ اور بھی عطا فرماؤں؟ اس وقت بندہ تو یہ کہے گا میرے پروردگار کچھ اور بھی ہے، کچھ اور بھی ہے اس جنت کی نعمتوں کے سوا۔ النظر الی وجہہ، ارشاد فرمایا اللہ کریم کے چہرے کی طرف دیکھنا، اس مقام پر فرمایا والانعام بالنظر
نظر الی وجہ الکریم، رب العالمین جب اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے انہیں اپنے چہرہ قدرت کا دیدار عطا فرما دے گا۔ یہ ہے رحمان الرحمن، یہ ہے بھیجنے والے کا ذکر الرحمن، جس کا اپنے بندوں کے ساتھ دنیا میں بھی اس رحمت و محبت کا رشتہ ہے، اور آخرت میں رب العالمین کی کرم نوازیاں بھی اس انداز کی ہے۔ وہ بھیجنے والا ہے، اس کا یہ مقام ہے۔ اور بھیجا کیا؟ نصاب کی کتاب کون سی ہے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ گویا قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن نصاب کی کتاب ہے، جس کی شان یہ ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ شک کرنے والے کی ایمان میں شک ہو سکتا ہے، اس کے اپنے اندر شک پیدا ہو سکتا ہے، قرآن میں کوئی شک ہو سکتا نہیں۔ اور اس قرآن میں کیا ہے؟ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشک و تر ہر شے خود گنتے رہیں کیا ہوگا، خود شمار کرتے رہیں کیا ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس کا غالباً قول ہے، آپ ارشاد فرماتے تھے مجھے تو اونٹ کی رسی تلاش کرنی پڑے تو میں قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں۔ گویا رب العالمین نے جو نصاب کی کتاب بھیجی وہ کتاب ہدایت ہے، اور سب کچھ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ کوئی ایسی شے نہیں جس کا ذکر رب العالمین نے قرآن میں نہیں کیا ہو۔ تبیانا لکل شے، ہم نے قرآن نازل کیا تبیانا لکل شے، جو ہر شے کی وضاحت کرتا ہے، ہر شے کی تفسیر بیان کرتا ہے، ہر شے جس کے دامن میں موجود ہے۔ گویا بھیجنے والا رحمان، کتاب ہدایت قرآن، اور کسے بھیجا؟ معلم بنا کر کسے بھیجا؟ یہ قرآن کی تعلیم کسے دی؟ فرمایا خلق الانسان علمہ البیان، خلق الانسان علمہ البیان، دو چیزوں کا بیان ہو چکا، تیسری کا ذکر۔ خلق الانسان، اللہ نے انسان کو تخلیق فرمایا، انسان کو تخلیق فرمایا، اور وہ انسان سے مراد کیا ہے؟ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہی لکھا تفسیر قرطبی کے حوالے سے، یراد بہ ہنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ اس مقام پر الانسان سے مراد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو گویا خلق الانسان، انسان کو تخلیق فرمایا، اور تخلیق کب فرمایا؟ کب فرمایا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم کی بارگاہ میں سوال کیا، آقا سب سے پہلے اللہ نے کسے تخلیق فرمایا؟ سب سے پہلے کسے تخلیق فرمایا؟ تو آپ کہہ سکتے تھے میں تو سب سے آخر میں آیا، لیکن یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا خلق قبل کل الاشیاء نور نبیک من نورہ یا جابر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جابر سب سے پہلے خالق کائنات نے اپنے نور کے شرف سے، اپنے نور کی نسبت سے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا۔ جب کچھ نہ تھا تو اس کائنات کا آغاز ہوا کس سے؟ نور مصطفیٰ سے۔ اور صفِ انبیاء میں بعثت سب سے آخر، خلقت سب سے پہلے، بعثت سب سے آخر۔ آپ سے پہلے بھی کوئی نبی نہیں تھا اور آپ کے بعد بھی کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ خلق الانسان، انسان کو تخلیق فرمایا، علمہ البیان، اور اسے بیان سکھایا۔
اسے بیان سکھایا، بیان کی تعلیم دی۔ کیا مانا؟ صاحب تفسیر مظہری آپ ارشاد فرماتے ہیں اے القرآن، یعنی قرآن کی تعلیم آپ کو دی، یہ بیان کر کے آپ فرماتے ہیں پھر یہ کہنا جائز ہے خلق الانسان یعنی محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علمہ البیان یعنی القرآن فیہ ما کان و ما یکون من العزل الى العبد، کہ اللہ کریم نے انسان کو تخلیق کیا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا، علمہ البیان یعنی القرآن، اور آپ کو قرآن کا بیان دیا، قرآن وضاحت کے ساتھ سکھلا دیا، اور وہ قرآن کیا ہے؟ فیہ ما کان و ما یکون، یہ قرآن وہ ہے جس میں ما کان ما یکون، جو پہلے تھا جو ہوگا، من الازل الی الابد، ازل سے لے کر ابد تک، ازل سے لے کر ابد تک وہ سارے کا سارا اس قرآن میں ہے، اور قرآن سینہ مصطفیٰ میں ہے۔ تو جب ازل سے ابد تک ساری چیزیں قرآن میں ہے اور قرآن سینہ مصطفیٰ میں ہے، تو پھر کہنا پڑے گا ما کان بھی سینہ مصطفیٰ میں ہے، ما یکون بھی سینہ مصطفیٰ میں ہے۔ یہ معلم کی شان ہے کہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا، اور اس قرآن میں کیا ہے؟ فی ما کان و ما یکون من الازل الی الابد، جس میں ماضی کا ذکر بھی ہے، جس میں مستقبل کا ذکر بھی ہے، ما کان کا علم بھی موجود ہے، ما یکون کا علم بھی موجود ہے، کہاں سے کہاں تک؟ من الازل الی الابد، ازل سے لے کر ابد تک سب کچھ قرآن میں موجود ہے، اور وہ سارے کا سارا قرآن سینہ مصطفیٰ میں ہے۔ اب اللہ کریم بھیجنے والا ہے، قرآن کریم آپ کے سینے میں راسخ فرمانے والا ہے، اور قرآن میں سب کچھ بیان کر کے جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا، تو پھر مجھے بتائیں اس استاد میں کوئی کمی ہوگی؟ اس استاد کے علم میں کوئی ضعف ہوگا؟ اس استاد کے تقوی اور پارسائی میں کوئی کمی ہوگی؟ نہیں، وہ معلم کامل بن کر آیا۔ اور اس معلم کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یہ تو دعا کی تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، جس وقت کعبہ کو تعمیر کر لیا، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو اس دعا کا ایک حصہ یہ ہے ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ رسول مبعوث فرما، شان والا رسول عطا فرما، یہ نہیں فرمایا پیدا کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیدا تو ہو چکے تھے، عرض کر رہے ہیں پروردگار شان والا عظمت والا رسول مبعوث فرما، اس رسول کو بھیج انہی انسانوں میں سے۔ انسانوں کو حاجت تھی، انسانوں کو ضرورت تھی واعظ کی، انسانوں کو ضرورت تھی ارشاد کی، انسانوں کو ضرورت تھی راہ حق کی طرف ہدایت کی۔ یہ عرض کی پروردگار عظمت و شان والا رسول مبعوث فرما، اور وہ رسول آ کر کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیات تلاوت کرے، تیری آیات تلاوت، یہ جو حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں، تیری آیتیں تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا دعا کیا ہے؟ پروردگار عظمت و شان والا رسول مبعوث فرما، اور وہ کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک،
جو ان لوگوں کے اوپر آ کر تیری آیات کی تلاوت فرمائے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کے دلوں کو بھی پاک فرما دے، ان کا تزکیہ نفس بھی کر دے۔ یہ دعا مانگی کس نے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ جس وقت خالق کائنات نے چاہا کہ اب میرا محبوب بندوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے تشریف لے جائے دنیا میں، میرا محبوب دنیا میں قدم رنجہ فرما ہو، تو خالق کائنات نے اپنے محبوب کو بھیجا اور انہی صفات کے ساتھ متصف کر کے، انہی شانوں کے ساتھ مزین کر کے، انہی وہی استعدادیں عطا فرما کر جو مانگی تھی حضرت ابراہیم نے۔ اور جس وقت اپنا محبوب عطا فرمایا ہے تو پھر رب کو بھی وجد آ گیا، رب کو بھی وجد آ گیا۔ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا میرے محبوب کی آمد کو کوئی معمولی معجزہ نہ سمجھنا، معمولی انعام نہ سمجھنا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، محبوب کوئی نہیں کسی کو دیتا، خالق کائنات نے ہمارے اوپر کرم فرمایا کہ اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، عَلَى النَّاسِ بھی نہیں فرمایا۔ آقا کریم کی رحمت تو تمام کے لیے ہے، لیکن احسان ان پر ہے جنہیں ایمان لانے کی توفیق عطا ہوئی، اس لیے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کریم نے احسان عظیم فرمایا مومنین پر، اس لیے کہ اس نے ان میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان پہ قرآن کی آیتیں بھی پڑھتا ہے، ان کے دلوں کو بھی پاک کرتا ہے۔ جو بھی نجاست والا دل لے کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس کی ساری قدورتیں ختم، ساری نجاستیں ختم، خالق کائنات اس کے تاریک دل کو نور علی نور کر کے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی سے اپنے محبوب کی بارگاہ سے واپس بھیجتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ پہلے گمراہ تھے، اندھیروں میں تھے، تاریکیوں میں تھے، شرک میں مبتلا تھے، بتوں کے سامنے پیشانیاں جھکایا کرتے تھے۔ اللہ نے اپنا محبوب مبعوث فرمایا اور اس نے ان بتوں کے سامنے سے ان کی پیشانیوں کو اٹھا کر وحدہ لا شریک رب کے سامنے جھکا دی۔ اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں احسان کا تذکرہ کیا، اللہ نے مومنین پہ احسان کیا، اور ایک اور آیت کے اندر اسی مفہوم کو بیان کیا۔ اللہ کریم نے اپنی شان بیان فرمائی، فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ هو الذی بعث فی الامیین، خالق کائنات اپنا بھی ساتھ تعارف کرا رہا ہے، اپنے محبوب کی شان بھی بیان فرما، وہ ہے هو الذی، وہ ہے۔ اللہ کو تم کیا جانو وہ کون ہے؟ کس کی اپروچ اللہ کریم کی شناخت کر سکے، اس کا عرفان حقیقی کسے نصیب ہو سکے؟ فرمایا اگر اللہ کریم کی معرفت چاہتے ہو، اللہ کریم کا عرفان چاہتے ہو، اللہ کریم کی عظمتوں اور شانوں کو سمجھنا چاہتے ہو، اور در مصطفیٰ پہ مصطفیٰ کریم کی عظمت و شان کو دیکھ لو، تمہیں اس استاد کامل کا پتہ چل جائے۔
هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، جس نے ان پڑھ لوگوں میں، امی لوگوں میں یا مکہ کے باسیوں میں جس نے عظمت و شان والا رسول انہی میں سے بھیجا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ اس نبی کی ذمہ داریوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے ان اوصاف سے متصف نبی کی دعا کی تھی۔ خالق کائنات نے ان ساری صفات کے ساتھ اپنے محبوب کو مزین اور آراستہ فرما کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اب جس نبی کو اللہ نے مزین و آراستہ کیا، جس نبی کو اللہ کریم نے یہ ساری صلاحیتیں عطا فرمائیں، سارے علوم عطا فرمائے، کیا اس کے معلم انسانیت ہونے میں شک ہو سکتا ہے؟ اس میں کسی نوعیت کا کوئی ضعف کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے؟ اس نبی میں کسی انداز کی کمزوری ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ رب العالمین نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرے نبی کو تم کیا سمجھتے ہو؟ میرا نبی کیا ہے؟ فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے اس نبی کی اوپر کتاب اور حکمت نازل فرمائی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور جو بھی آپ نہ جانتے تھے خالق کائنات نے اپنی جناب خاص سے آپ کے دامن علم کو بھر دیا۔ جو بھی آپ کو علم نہیں تھا رب العالمین نے وہ سب کچھ عطا کیا۔ گویا اپنے محبوب کو ہر اعتبار سے کامل اور اکمل بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ہمارا جھگڑا تو آج بھی ہے نا کہ کوئی نبوت 40 سال کے بعد ملی یا پہلے بھی آپ نبی تھے۔ انسان تو اس میں جھگڑتے ہی رہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت تو 40 سال کی عمر میں فرمایا تھا، لیکن ابھی 10 11 12 سال کے لگ بھگ جس وقت سفر شام پہ آپ اپنے چچا کے ساتھ تشریف لے گئے، بحیرہ راہب، اس سے جب ملاقات ہوئی اس نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر یہ کہتا ہے ھذا سید العالمین، یہ بچہ سید العالمین، سارے عالمین کا سردار ہے۔ ھذا رسول رب العالمین، یہ رب العالمین کا رسول ہے۔ یبعثہ اللہ رحمت للعالمین، اللہ کریم اسے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمائے گا۔ یہ 3 وصف اس نے بیان، ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یبعثہ اللہ رحمت للعالمین۔ جس وقت یہ سنا نا جو قافلے میں قریش کے سردار تھے، وہ بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے پوچھا بحیرہ ما علمک، تجھے کس نے بتا دیا؟ تجھے کیسے علم ہوا اس بات کا کہ اس بچے کی شان یہ ہے، اس بچے کا مقام یہ ہے؟ تو اس بحیرہ نے جواب دیا حین اشرفتم من العقبہ، حین اشرفتم من العقبہ، تمہیں نہیں پتا جس وقت تم اس گھاٹی سے نیچے اتر رہے تھے، لم یبقا شجر ولا حجر الا خر ساجدا، فرمایا اس گھاٹی میں نہ کوئی درخت تھا نہ کوئی پتھر تھا، الا خر ساجدا، مگر وہ سجدہ میں گرا ہوا تھا، وہ سجدہ کنا تھا، اس نبی کی تعظیم بجا لا رہا تھا۔ ولا یسجدان الا لنبی، اور یہ پتھر اور درخت سوائے نبی کے کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ درختوں کو پتا تھا نبی آ رہا ہے، پتھروں کو پتا تھا نبی آ رہا ہے، حیوانوں کو پتا تھا نبی آ رہا ہے۔ انسان کو 15 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اختلاف نہ ختم ہوا کہ نبی تھے کہ نہیں تھے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اب اس معلم انسانیت نے کیا تیار کیا؟
کیا تیار کیا؟ جب تک عالم ارواح میں تھے ارواح انبیاء کو درس دیتے رہے. ارواح انبیاء اس آپ کی روح انور سے وہ نور جو صفت نبوت کے ساتھ متصف تھا. متا وجبت لکن نبوہ، پوچھا گیا آقا آپ کو نبوت کب سے ملی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ابھی تک آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد او کما قال. فرمایا ابھی آدم علیہ السلام کا تو خمیر تیار ہو رہا تھا، ابھی روح اور جسم کی درمیانی کیفیت میں تھے. میں اس وقت سے نبی ہوں. تو وہی نور جو سب سے پہلے اللہ کریم نے تخلیق فرمایا تھا اسی نور کو صفت نبوت کے ساتھ متصف کیا اور پھر اسی کو ارواح انبیاء کا استاد بنا دیا. گویا عالم ارواح میں جتنے شاگرد ہوئے ہیں جن کو اس روح پاک سے فیضان ملا ہے وہ سارے انبیاء اور رسول ٹھہرے، اور بالاجماع پوری کائنات میں صفِ انبیاء اور رسول سے اعلیٰ کوئی جماعت نہیں ہے. جو مقام اللہ کریم نے اپنے انبیاء اور رسول کو عطا فرمایا ہے کوئی دوسرا اس مقام پہ فائز ہو سکتا، ان کی مثل کوئی ہو سکتا؟ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سید الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے. اور نہ سید الملائکہ سے پوچھ لیں تم کیا کہتے ہو، اس نبی کا مقام کیا ہے؟ سید الملائکہ حضرت جبریل امین ارشاد فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربہا فلم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لوگوں میں نے مشارق و مغارب کے چکر لگائے ہیں، ہر جانب گھوما پھرا ہوں. فلم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آمنہ کے در یتیم سے افضل کسی کو نہیں پایا. آپ سید الانبیاء ہیں، اور جنہوں نے وہاں عالم ارواح میں آپ سے پڑھا وہ انبیاء اور رسول ٹھہرے. اور جس وقت آپ اس جہان جنگ رنگ و بو میں تشریف لائے اور اس زمین پہ آپ قدم رنجہ فرما ہوئے، بشری لباس پہن کر انسانی شکل میں جب آپ یہاں تشریف لائے تو یہاں جس جماعت کو آپ کے سامنے زانوئے تلمبد طے کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، جنہیں آپ کا شاگرد ہونے کا موقع ملا، وہ جماعت صحابہ ہے، وہ جماعت صحابہ ہے. پوری کائنات میں جماعت انبیاء جیسی کوئی جماعت نہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شاگرد وہ ہیں کہ صفِ انبیاء و مرسلین کے بعد یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے جس کی مثل کوئی اور جماعت نہیں ہو سکتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تو جس کے شاگردوں کی مثل کوئی نہ ہو، عالم ارواح میں تیار کیے انبیاء والمرسلین، اور اس عالم دنیا میں صحابہ کرام جس کے شاگردوں کی کوئی مثال نہیں، اس استاد کامل کا مقام کیا ہوگا؟ کون اس کی مثل ہو سکتا ہے؟ اب وہ جسے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف حاصل ہے، وہ کوئی بھی ہو کسے باشد اس کے لیے اعزاز اتنا ہی کافی ہے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہے. ہمارے لیے وہ احترام کی جگہ ہے، ہمارے ایمان کی سلامتی اس میں ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر غلام کے غلام بن جائیں. ہر صحابی کی عزت و احترام ہمارے دل میں ہو، اور ہمارے ظاہر بھی ہمارا باطن بھی اس صحابی کی عظمت کو سلام کہنے کے لیے تیار ہو. ہمارا ایمان محفوظ ہوگا. کسی صحابی کے بارے میں اگر ہمارے دلوں کے اندر میل آ گئی، یاد رکھو تو ہمارے ایمان کو خطرہ پڑ گیا. وہ حضور کے صحابہ ہیں.
یہ آپ کے شاگرد ٹھہرے، انبیاء المرسلین اور صحابہ کرام۔ اب یہ سارے تیار کرنے کے لیے، اتنی تعلیم دینے کے لیے کوئی آسان کام تو نہیں، آسان کام تو یہ نہیں، یہ بڑی جان جوکھوں کا کام ہے، بڑی مشکلات کا کام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کا حق ادا کیا، لوگوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے، تب بھی اپنے مشن کو جاری رکھا۔ آقا کریم کے راستوں میں کانٹے بچھائے، حضور نے تب بھی اپنے مشن کو جاری رکھا۔ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسی تاکہ حضور کی آواز ہمارے کانوں میں داخل نہ ہو جائے۔ آقا کریم نے پھر بھی اپنے مشن کو جاری رکھا، انہوں نے آپ کے غلاموں کو زد و کوب کیا، پھر بھی حضور علیہ السلام نے اپنا مشن جاری رکھا۔ انہوں نے مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا، حضور نے پھر بھی اپنے مشن کو جاری رکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آئے، کتنی جنگوں سے آپ کو واسطہ پڑا، لیکن حضور نے اپنا مشن چھوڑا۔ جس وقت اتنی محنت آپ کی، یہ کوئی آسان مرحلہ تو نہیں تھا۔ اللہ کریم اپنے محبوب کی ان تکالیفوں کو دیکھتا، ایسی کیفیات کو دیکھتا، اللہ کریم ساتھ ساتھ ہے۔ اللہ کریم صبر کی تلقین کر رہا ہے۔ یہ آخری مراحل نے فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا۔ وہاں سے شروع کیا تھا، اب یہ اختتامی کلمات۔ اللہ کریم فرما رہا ہے میرے پیارے محبوب، تجھے راستے میں بڑی مشکلات ہیں، لیکن گھبرانا نہیں، یہ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دے۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا۔ پیارے محبوب تیرے رب کا حکم ہے، صبر کر، استقامت اختیار کر، ڈٹا رہے، اس لیے کہ تو ہماری نگاہوں میں ہے۔ اب مجھے بتاؤ نا، اولاد میں سے جسے باپ کہہ دے بیٹا تو میری نگاہوں میں ہے، اس بیٹے کا مقام کیا ہوتا ہے؟ وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ جس شاگرد کو استاد کیا دے پیارے تو میری نگاہوں میں، تو مجھے بھولنے والا نہیں ہے، وہ شاگرد کئی گنا بڑھ جاتا ہے اس کا قد کاٹ۔ اور جس محبوب کو رب العالمین کہہ دے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، پیارے تو صبر کر، کام کرتا رہ، اپنے مشن کو جاری رکھ، تو ہماری نگاہوں میں ہے۔ اب یہاں پر عین کا لفظ نہیں، طلباء کے لیے جمع ہے عیون۔ کیا معنی؟ ارشاد فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم تجھے دیکھ رہے ہیں بے جمیع عیون صفات و ذات، ہم تجھے دیکھ رہے ہیں بے جمیع عیون صفات و ذات، اپنی صفات اور ذات کی ساری آنکھوں کے ساتھ۔ اور کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بنظر المحبت والعشق، ترچھی نگاہوں سے بھی کسی کو دیکھا جاتا ہے، کسی کی جانب آنکھ پھاڑ کے بھی کبھی دیکھا جاتا ہے، شاگردوں کی ہوا اکھڑ جاتی ہے۔ فرمایا ایسا نہیں، سخت انداز سے نہیں دیکھ رہا، بلکہ بالمحبت والعشق، محبت اور عشق کے ساتھ میں تیری طرف دیکھ رہا ہوں، اپنی ساری نگاہوں کے ساتھ، جو صفاتی نگاہیں ہیں ان کے ساتھ بھی دیکھ رہا ہوں، جو ذات کی نگاہیں ہیں ان کے ساتھ بھی دیکھ رہا ہوں، اور اس لیے دیکھ رہا ہوں وَنَحْنُ نَنْظُرُ بِهِ إِلَيْكَ شَوْقًا إِلَيْكَ وَحِرَاسَةً لَكَ، او کما قال، ارشاد فرمایا ہم تجھے دیکھ رہے ہیں شوقاً إِلَيْكَ، تیرے اشتیاق کرتے ہوئے، تیری جانب شوق رکھتے ہوئے، تجھ سے محبت کرتے ہوئے، وَحِرَاسَةً لَكَ، اور تیری حفاظت کرنے کے لیے تجھے دیکھ رہے ہیں۔ اب جس کا محافظ خود رب العالمین بن جائے، بھلا اسے کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے؟
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کریم کی ان عظمتوں اور شانوں کے زیر سایہ اپنا فریضہ سر انجام دیا اور فرض ادا کرنے کی حد کر دی. کتاب ہی نہیں پڑھائی، جیسے کسی نے پڑھنا چاہا ویسے ہی اسے پڑھا دیا. وہ ایک رکانہ تھا، ان میں بہت بڑا پہلوان تھا، بڑا بہادر تھا. وہ آپ کے سامنے ہے نا، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے تو صرف پہلوانی آتی ہے، میں تو قوت و طاقت کی زبان کو سمجھتا ہوں، یہ الفاظ مجھے سمجھ نہیں آتے. آپ نے اگر مجھے کوئی تعلیم دینی ہے، آپ میرے ساتھ کشتی لڑیں نا، اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں سمجھوں گا آپ اللہ کے نبی ہیں. تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، یہ ساری چیزیں آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا میں تمہارے ساتھ کوئی کشتی لڑنے نہیں آیا، اللہ نے تو مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، تمہیں راہ ہدایت دکھلانے کے لیے بھیجا ہے، کتاب ہدایت کی تعلیم کے لیے بھیجا ہے. یہ نہیں فرمایا رکانہ تو قوت و طاقت کی زبان سمجھتا تھا تو آ پھر مقابلے میں تیرے ساتھ یہ کشتی لڑنے کے لیے تیار ہوں. جس وقت شروع کی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنے واحد میں اسے زمین پہ چت کر دیا. جب زمین پہ پہنچا نا، پشت زمین پہ لگ گئی، کہتا ہے ما وزا احد قبل کا ظہری، اے محمد آپ سے پہلے میری پشت کسی نے زمین کے ساتھ نہیں لگائی. اور آپ کی حالت کیا تھی؟ ما کانا ابغضا الیہ احد، آپ سے زیادہ مبغوض میری نگاہوں میں کوئی نہیں تھا، میں آپ کو ناپسند کرتا تھا. وَأَنَا أَشْهَدُ وَاللَّهِ إِلَّا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ. لیکن اب میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. گویا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف کتاب کے ساتھ ہی سبق نہیں پڑھایا، حضور علیہ السلام نے جیسا آدمی آپ کے سامنے آیا اسی انداز سے آپ نے اسے سبق پڑھا دیا. کتنے ایسے واقعات آپ کتب سیر میں دیکھتے ہیں. وہ فضالہ نامی ایک آدمی تھا، آقا کریم تو طواف کر رہے ہیں، اس نے دیکھا نا حضور طواف کر رہے ہیں تو اس نے قتل کا ارادہ کر دیا، میں حضور کے اوپر حملہ کر کے آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دوں. جب قریب آئے نا تو نگاہ نبوت نے سینے کو چیر کر اندر کی کیفیت معلوم کر لے. پوچھا فضالہ میرے قریب آنا ذرا، کیا سوچ رہا تھا، تیرے ذہن میں کیا ہے؟ عرض کرتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا، ویسے ہی یہاں پر کھڑا. جب اس نے کوئی بات نہ مانی حضور نے فرمایا تعال فضالہ تعال، ذرا میرے قریب آ. یہ ہمارے نبی کا حسن سلوک ہے، غیروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ بھانپنے کے باوجود، جاننے کے باوجود کہ یہ میرے قتل کا ارادہ کر رہا ہے، حضور نے اسے دور نہیں ہٹایا. حضور نے فرمایا میرے قریب آ. جب قریب آیا تو آقا کریم نے اپنا دست شفا اس کے سینے پر پھیر دیا. وہ کہتا ہے حضور نے جب اپنا دست مبارک میرے دل کے اوپر پھیرا، ساری قدورتیں ختم ہو گئی، سارے اندھیرے چھٹ گئے اور مجھے راحت و اطمینان ملا. پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہی ہے وَيُزَكِّيهِمْ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور اپنی نگاہوں سے دل کی ساری قدورتیں اور ظلمتیں صاف کرتے ہیں. خوش بخت ہیں وہ لوگ جنہیں رب العالمین نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ آقا کریم اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ کو کہ حضور علیہ السلام تعلیم دے رہے ہیں، صحابہ کرام حضور سے پڑھ رہے ہیں. کتنا پڑھا، کتنا دیا. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائے.
سورت فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو اتنا بن جائے کہ 70 اونٹوں سے اٹھانے کے لیے درکار ہو. اور حضرت فاروق اعظم نے سورہ البقرہ پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے 12 سال لگا دیے. اب جن کے شاگردوں کا مقام یہ ہوگا اس استاد کا مقام کیا ہوگا؟ خوش بخت ہیں وہ لوگ جنہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ کو اپنانے کی ہمت اور توفیق ہوئی کہ کوئی مسند تدریس پہ فائز ہے اور کوئی اس کے سامنے زانوئے تلمبس طے کر کے شاگرد کی حیثیت سے بیٹھا ہوا ہے. اللہ کریم نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے, انہیں اپنے وقت کے اوپر ناز کرنا چاہیے, جنہیں یہ مسلح ملا ہے, جنہیں اپنے استادوں سے فیض حاصل کرنے کا موقع نصیب ہوا ہے, جنہیں مسند تدریس پر بیٹھنے کے مواقع نصیب ہوئے. اللہ کریم فرمایا تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے, ایک گروہ ہونا چاہیے جو علم دین حاصل کرے اور اس کے بعد یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ہم لوگ جو آج کل کر رہے ہیں, ہم تو ایک نقل کر رہے ہیں. ہمارے اندر وہ استعداد کہاں کہ اس مسند تدریس کا حق ادا کیا جا سکے؟ وہ شاگرد کہاں جنہیں علی حجویری ہونے کا شرف حاصل ہو, جنہیں امام غزالی ہونے کا شرف حاصل ہو, جنہیں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر ہونے کا شرف حاصل ہو؟ وہ بھی تو کسی کے شاگرد ہی تھے. نہ ہم وہ استاد, نہ آج کا شاگرد اس پائے کا شاگرد, لیکن یارو نقل تو ہے نا, ایک نقل تو ہے نا ان عظیم لوگوں کی جو اس مسند تدریس کے اہل تھے اور ان کے سامنے بیٹھنے والے دل و جان سے ان کی اوپر فدا تھے. ان کی نقل تو ہے نا. اور حضور نے ہماری رہنمائی کی ہے فبکو وَإِلَّمْ يَبْكُوا فَتَبَاكُوا. پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا مانگو تو رویا کرو, اور اگر کہیں رونا نہ آئے تو پھر رونے والوں کی شکل ہی بنا لیا کرو. رونے والوں کی شکل ہی بنا لیا کرو. جب رونے والوں کی شکل تم بنا لوگے, اللہ کریم ان حقیقی رونے والوں کے طفیل تمہاری اس شکل کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا. تو کیا پتا ہے کہ ہم جو نقل اتار کر بیٹھے ہوئے ہیں, مسند تدریس میں بھی ہیں, شاگرد کی حیثیت سے بھی بیٹھے ہیں, ان عظیم لوگوں کی یہ نقل ہے, ان عظیم لوگوں کا یہ اسوہ ہے جنہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فیض ملا, اور چلتے چلتے اس زمانے تک وہ فیض آ پہنچا. اگر ہم نقل بنا کر بیٹھے رہیں گے, اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے, تو ہمارا رب ان سچے لوگوں کے طفیل ہماری اس کاوش کو بھی قبول فرما لے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. بھیجنے والا رحمان ہے, جو کتاب بھیجی وہ قرآن ہے, اور جو معلم بھیجا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اور اس کے سینے میں کون سا قرآن اتارا؟ فیہ ما کان وما یکون من الازل الى الابد. جس قرآن میں ما کان بھی ہے, جس قرآن میں ما یکون بھی ہے, ازل سے لے کر اب تک یہ آیات ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ آقا کریم کی محبت میں جت جاؤ, آقا کریم کی عظمت و شان کے سامنے سر تسلیم خم کر لو. آقا کریم کے اوصاف حمیدہ میں سے کسی ایک وصف کو بھی بیان کرنے کا حق انسان پورا کر سکتا نہیں. اپنی دنیاوی خیر بھی اسی میں ہے, اخروی خیر بھی اسی میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا کلادہ اپنے گلے میں ڈال لو. آج کی اس محفل کا میرے نزدیک درس یہی ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنی بندگی کا ذوق عطا فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرمائے. اور جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہیں,
ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔